شام تک ویرا بالکل گمسم رہی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور چہرہ کملایا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو صفدر کو مشورہ دیتا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر ان ہنگاموں اور حادثوں سے کہیں بہت دور چلا جائے، کسی پرسکون خطہ زمین پر جہاں چشمے گنگناتے ہوں، ہریالی لہلہاتی ہو اور پہاڑی ڈھلانوں پر ویرا کے رخساروں جیسے نرم و نازک پھول مہکتے ہوں، مگر فی الوقت یہ میرے بس میں نہیں تھا اور شاید صفدر کے بس میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب 2-4 روز تک ویرا غم کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گی، مگر رات تک اس نے خود کو قدرے سنبھال لیا۔ وہ کپڑے بدل کر شفا خانے گئی اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مریضوں کی دیکھ بھال کی۔ ایک سائنسدان کی حیثیت سے وہ میڈیکیشن کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ واپس آ گئی۔ شب بسری کے لیے میں اشوکا کے خیمہ نما جھونپڑے میں چلا گیا۔ یہ ایسی شب بسری تھی جس میں سو نہیں سکتا تھا۔ مجھے شیطان جونیئر کی نگرانی کرنی تھی۔ میں جھونپڑے میں پہنچا تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا۔ شیطان جونیئر ہوش میں ہونے کے باوجود خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ جب اس نے چہرہ میری جانب گھمایا تو میں چونک گیا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ نیلگوں گومر تھے اور نچلا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ میں ایک میلا کپڑا ٹھونس کر اوپر سے رومال باندھ دیا گیا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اسقی کی یہ خاطر مدارات لارو نابے نے کی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسقی نے اسے نہایت غلیظ گالیاں دی تھیں، اس کے منہ پر تھوکا اور بار بار اسے ننگا ہو کے دکھایا تھا۔ آخر میں جب اس نے لارو نابے کے چہرے پر ٹانگ رسید کی تو لارو نابے کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے اسقی کو بے طرح پیٹ ڈالا اور 2-3 دفعہ اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ اس کے بعد اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسقی کے ساتھ یہ سلوک ہو کر رہنا ہے۔ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا۔ اس کی ہٹ دھرمی اور مزاج کی تیزی انتہا سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اسے تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا اور سمجھایا کہ اس کی خیریت ہے کہ چپ چاپ بیٹھا رہے۔ وہ بھی شاید چیخ چیخ کر اور ہاتھ پاؤں چلا کر تھک چکا تھا۔ مجھے لال لال آنکھوں سے گھورنے کے سوا اس نے اور کچھ نہیں کیا۔ وہ کھانا وغیرہ کھا چکا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں جھونپڑے سے باہر چلا آیا۔ یہاں سے مجھے اپنا جھونپڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور ویرا جھونپڑے میں موجود تھے۔ جھونپڑے کی روشنی آج پھر بہت جلدی گل ہو گئی تھی۔ اس تاریکی میں محبت کا اجالا تھا۔ صبح سویرے جب میں خوابدیدہ اسقی کے قریب ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اچانک جھونپڑے سے باہر تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گود میں رکھا ہوا 38 بور ریوالور ہاتھ میں لیا اور الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والا صفدر تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا، ویرا تو ادھر نہیں آئی؟ نہیں، وہ جھونپڑے میں نہیں ہے، چشمے پر بھی نہیں ہے، شفا خانہ اور موبائل کلینک میں بھی کہیں نہیں ہے۔ کہاں جا سکتی ہے؟ بستی سے باہر تو نہیں نکل سکتی، پوری بستی محافظوں کے گھیرے میں۔ میں تو کئی محافظوں سے بھی پوچھ چکا ہوں۔ اچھا لارو نابے کو بلاؤ، اسے اسقی کے پاس چھوڑ کر میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صفدر گیا اور لارو نابے کو لے آیا۔ ہم دونوں ویرا کی تلاش میں نکلے۔ میرے پاس ٹرالر کی چابی موجود تھی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر گھس گئے، پناہ گاہ بھی دیکھی، پھر شفا خانے کے کونے خدروں میں جھانکا۔ اس دوران میں سردار رافع اور غلام وغیرہ بھی پہنچ گئے۔ رافع نے فوراً انچارج محافظ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ محترمہ کو تلاش کیا جائے۔ ذہن میں کئی انجانے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ کل منابہ نے ویرا سے ہاتھا پائی کی تھی اور بعد ازاں اسے معافی مانگنا پڑی تھی۔ کہیں اسی جھگڑے کا شاخسانہ تو نہیں تھا، لیکن پھر ذہن نے فوراً اس اندیشے کو رد کر دیا۔ منابہ ایسی کو جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور صفدر جھونپڑے میں واپس پہنچے۔ صفدر اور ویرا کا مشترکہ بستر جوں کا توں تھا۔ رات کو صفدر نے ویرا کی کلائی میں چنبیلی کے پھولوں کا گجرا پہنایا تھا۔ اس گجرے کی پتیاں تکیے پر بکھری تھیں اور گزر جانے والی خوبصورت رات کا پتہ دے رہی تھیں۔ کل رات ویرا نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ کھوٹی پر ٹنگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جہاں بھی گئی ہے شب خوابی کے لباس میں گئی ہے۔ اچانک صفدر کو تکیے کے نیچے کوئی چیز نظر آئی۔ اس نے تکیہ اٹھایا۔ سفید کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک خط صفدر کا اور میرا منتظر تھا۔ خط کے ساتھ ہی چاندی کی ایک چوڑی بھی پڑی تھی۔ یہ چوڑی صفدر نے شادی کے موقع پر بطور رسم ویرا کو پہنائی تھی۔ صفدر نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ خوبصورت انگلش میں لکھا گیا یہ خط اس قدر حیران کن تھا کہ ہم دونوں سکتے کسی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ اس نے صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، میرے محبوب، تم سے بڑھ کر دنیا میں مجھے کوئی چیز عزیز نہیں، اسی لیے میں تم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ میں تمہارے پاس رہی تو شاید تم سے محبت بھی نہ کر سکوں۔ ہاں صفدر، بہت سی ایسی چیزیں جو چند ماہ پہلے تک مجھے بہت محبوب تھیں، اب میرے لیے محبوب نہیں رہیں۔ ٹرسٹ کی چار دیواری سے نکل کر میں ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوئی ہوں جس کی اذیت ناقابل برداشت ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے جسے صرف میں محسوس کر سکتی ہوں، بتا نہیں سکتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ آگاہی کا عذاب ہے۔ مجھے انسانیت کے دکھوں سے آگاہی ہوئی ہے۔ میں نے بھوک، بیماری، غربت اور محکومی دیکھی ہے، اور یہ سب کچھ اتنا تکلیف دہ ہے کہ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا ہے۔
یہاں تک کہ میں کبھی کبھی اپنے وجود سے بھی نفرت محسوس کرنے لگتی ہوں۔ میں کہاں جانا چاہتی ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کیا کرنا چاہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن میں کچھ کر دکھانا چاہتی ہوں، کوئی ایسا کام جو بے شک مجھے جلا کر راکھ بنا ڈالے، مجھے فنا کر دے، لیکن جس سے انسانیت کے دکھوں میں تھوڑی سی، بس تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے۔ میں جانتی ہوں صفدر ڈیئر، میں تمہیں بہت دکھ دے کر جا رہی ہوں، میری جدائی تمہیں بہت شاق گزرے گی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں صفدر جن میں تم سے معافی مانگ سکوں، بس ہاتھ باندھ کر ایک آخری التجا ہے، میری خاطر، ہاں میری جان، میری خاطر خود کو سنبھال لینا، میری مجبوریوں کو بخش کر مجھ بد نصیب کو بھول جانا۔ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں نا، سمجھ لینا کل رات میں مر گئی تھی، مجھے تلاش مت کرنا کیونکہ میں ملوں گی نہیں، اور اگر بفرض محال کہیں مل بھی گئی تو وہ ویرا نہیں ہوں گی جو آج تم سے بچھڑ گئی ہے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور خون ہوتے دل کے ساتھ تمہارے سرہانے بیٹھی ہوں، تم سو رہے ہو، تمہاری پیشانی کو آخری بوسہ دے رہی ہوں۔ خدا حافظ میری جان، خدا حافظ۔ خط ختم ہو گیا، لیکن ہم پتھر کے بت بنے کھڑے رہے۔ اپنی نگاہوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا شاہجہاں صاحب؟ صفدر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ میں نے خط صفدر کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے شاہجہاں صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہے، ویسا کچھ نہیں کر سکتی، میں نے تیزی سے کہا اور صفدر کو اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ کہنے کو تو میں نے ایسا کہہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے اندر سے کوئی گواہی دے رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ ایک دن ایسا ہی ہونا تھا۔ اس عجیب لڑکی سے ایک نہ ایک دن کوئی انہونی سرزد ہونا تھی۔ میرے اندر سے تیش کی ایک بلند لہر اٹھی۔ میرا دل چاہا کہ میرے ہاتھ حد نگاہ تک طویل ہو جائیں، میری انگلیاں سارے جنگل اور ان سارے ویرانوں کا احاطہ کر لیں۔ ویرا جہاں کہیں بھی ہو میں اسے ڈھونڈ نکالوں اور کھینچ کر واپس صفدر کے پاس لے آؤں۔ استبل کی طرف اندھا دھند دوڑتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں کہا، ویرا، اپنے یار کی زندگی سے کھل کر میں تمہیں یوں نہیں جانے دوں گا، میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا۔ استبل کے سامنے میری ملاقات اشوکا سے ہوئی۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹکا کہ کیا ہوا جناب، کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے ہاتھ سے ایک طرف دھکیلا اور دوڑتا ہوا استبل میں چلا گیا۔ اشوکا بھی میرے پیچھے ہی پیچھے آیا۔ اس نے بھی میری طرح گھوڑے پر زین ڈالی اور میرے ساتھ ہو لیا۔ بستی کی حدود پر محافظوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میں ان کی پرواہ کیے بغیر انہیں دائیں بائیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے میرے یا اشوکا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہیں اس بستی میں ہماری حیثیت معلوم تھی۔ بستی سے نکل کر ہم مشرقی رخ پر بڑھنے لگے۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ویرا اسی رخ پر گئی ہوگی۔ اس کی تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے جھیل زار یا ٹرسٹ کی طرف نہیں بلکہ آگے جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کسی گھنے جنگل میں، کسی نامعلوم قبیلے میں۔ اس کے انداز تحریر میں بازیابی کی نہیں، فرار اور روپوشی کی جھلک ملتی تھی۔ ہم دونوں گھوڑے دوڑاتے کئی میل آگے نکل گئے۔ راستے میں ہمیں کہیں کہیں کسان اور لکڑہارے وغیرہ ملے۔ ہم نے ان سے ویرا کے متعلق پوچھا۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی صحرائی بستی سے گزرے۔ وہاں کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ ہم نے باغبانوں سے ویرا کے متعلق دریافت کیا۔ اسی دوران میں بستی کے کئی ننگ دھڑن مرد و زن بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی سفید فام لڑکی کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ ہم پسینے سے شرابور ہو گئے۔ بستی کے گوالے سے صرف اتنا پتہ چلا کہ اس نے صبح منہ اندھیرے میں 2 گھڑ سواروں کو بڑی تیزی سے پگڈنڈی سے گزرتے دیکھا تھا۔ دور سے یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں عورتیں ہوں۔ ہم گوالے کے بتائے ہوئے رخ پر چل پڑے۔ ابھی 1.5-2 میل ہی دور گئے ہوں گے کہ ٹرسٹ کی ایک جیپ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس میں 3 افراد سوار تھے۔ نیلگو وردیوں کے علاوہ ایک رائفل کی جھلک ہمیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ حسب توقع ان خدائی فوجداروں نے ہمارا راستہ روک لیا اور مقامی زبان میں پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اشوکا نے عذر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تلخ کلامی پر اتر آئے۔ ان میں سے ایک نے رائفل سیدھی کر لی اور ہمیں گھوڑوں سے اترنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا خطرناک کام کر رہا ہے۔ میرے اندر آتش فشاں دہکا ہوا تھا۔ میں اس وقت بلا وجہ قتل بھی کر سکتا تھا۔ اس شخص نے تو اپنے قتل کی بڑی معقول وجہ پیش کر دی تھی۔ میں نے ریوالور نکالا اور رائفل بردار کو ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر اس کی پیشانی میں 38 بور کا سوراخ کر دیا۔ دوسرا فائر میں نے ڈرائیور پر کیا۔ ایک گولی اس کی گردن کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور دوسری اس کے رخسار پر لگی۔ دھماکوں سے قرب و جوار لرز اٹھے۔ تیسرا شخص دہشت کے عالم میں منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نال اس کے کھلے منہ میں گھسیڑ دی۔
میں بدستور گھوڑے پر بیٹھا تھا، تاہم اشوکا نیچے اتر آیا تھا۔ اشوکا نے اس زندہ بچ جانے والے سے ویرا کے متعلق پوچھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور دہائی دینے لگا کہ اس نے کسی سفید فام لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا تھا اور دوسرا جیپ کے فرش پر جان کنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد اسے اپنا انجام بھی صاف نظر آنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا، مگر اسے زندہ چھوڑنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہم نے اس سے سفید فام لڑکی کے بارے میں سوالات پوچھے تھے اور سفید فام لڑکی کے حوالے سے دھیان فوراً ویرا کی طرف ہی جاتا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ شخص ویرا کے فرار سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے چوتھی بار ٹریگر دبایا اور اسے بھی ختم کر دیا۔ گولی اس کے تالو میں گھس کر کھوپڑی کے عقب سے نکل گئی۔ وہ اپنے مردہ ساتھی کے اوپر گر کر ساکت ہو گیا۔ ایک سرخ چادر سی میری آنکھوں کے سامنے تن گئی تھی۔ شاید اسی کو سر پر خون سوار ہو جانا کہتے ہیں۔ قریباً 1 گھنٹے ویرانے میں مزید بھٹکنے کے بعد ہم بستی واپس آ گئے۔ ٹرسٹ کے جو 3 گارڈز میرے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں موجود تھیں۔ یہ دونوں رائفلیں مایا منیشن ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ جیپ کے ٹائر ناکارہ کر کے ہم نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ جس وقت ہم بستی میں داخل ہوئے یہ آس دل میں موجود تھی کہ شاید ہماری غیر موجودگی میں ویرا کا کوئی کھوج مل گیا ہو، لیکن بستی میں داخل ہوتے ہی رافع کے مایوس چہرے پر ہماری نگاہ پڑی اور اس کے تاثرات نے ہمیں بتا دیا کہ ویرا بدستور لاپتہ ہے۔ صفدر کہاں ہے؟ میں نے اشوکا سے پوچھا۔ اشوکا نے سردار رافع سے معلوم کر کے بتایا کہ وہ جھونپڑے میں لیٹا ہوا ہے۔ ہم جھونپڑے میں پہنچے۔ صفدر نے اپنا بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ چل جائے گا۔ یہ کوئی ایسا گنجان شہر نہیں ہے۔ وہ بستی سے نکل بھی گئی ہے تو زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گی۔ یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے، صفدر نے عجیب ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی دوران میں سردار رافع، غلام اور بولوس وغیرہ بھی جھونپڑے میں آ گئے۔ وہ سب لوگ ویرا کی گمشدگی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ رافع نے انکشاف کیا کہ 2 عورتیں بھی لاپتہ ہیں جو محترمہ ویرا کے ساتھ شفا خانے میں مسلسل کام کرتی رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر رافع نے بتایا کہ وہ عورتیں لارسی نہیں تھیں۔ اس نے ان کے قبیلے کا کوئی اور نام بتایا اور کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں کسی پرانی دشمنی کے خوف سے وگاسا میں پناہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے رافع سے پوچھا، کیا استبل سے کوئی گھوڑا یا اونٹ بھی غائب ہے؟ نہیں، سردار نے نفی میں جواب دیا۔ 2 غیر لارسی عورتوں کا بستی سے غائب ہونا ایک اہم سراغ تھا۔ میں نے سردار سے کہا کہ وہ عورتوں کا کھوج لگائے اور اگر وہ واقعی بستی میں موجود نہیں تو پھر ان کے آبائی قبیلے تک پہنچا جائے۔ سردار نے میری رائے سے مکمل اتفاق کیا۔ میں نے سردار کو یہ بھی بتایا کہ نزدیکی صحرائی بستی کے گوالے نے الگ صبح 2 گھڑ سوار عورتوں کو بستی کے قریب سے گزرتے دیکھا ہے۔ رافع نہ صرف اس بستی کے بارے میں جانتا تھا بلکہ اسے اس گوالے کے قوائف بھی معلوم تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ سارا دن شدید پریشانی اور بھاگ دوڑ میں گزرا۔ بستی کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ ویرا کا کہیں سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ان دونوں عورتوں کا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تینوں بستی میں نہیں، اور اگر بستی میں نہیں تو پھر اس سلسلے میں کچھ محافظ بھی ملوث تھے۔ محافظوں کی مدد چشم پوشی کے بغیر وہ بستی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ سردار کی ہدایت پر کم و بیش 100 محافظوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا۔ بوما کے عقب میں واقع احاطے میں ان لوگوں سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ میں اور اشوکا صفدر کو مسلسل سمجھا بجھا رہے تھے اور حوصلہ دینے کی کوششیں کر رہے تھے۔ صفدر کے لب و لہجے میں اتھا مایوسی اتری ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ویرا آئندہ 24 گھنٹوں میں مل گئی تو مل گئی، ورنہ وہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ ویرا کی انتہا درجے کی جذباتیت سے بھی خوفزدہ تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ویرا نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کل شام کو ہی کر لیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس نے جوری کی موت کے صدمے کو بہت جلد قبول کر لیا ہے اور نارمل ہو گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ ایک شدید ترین جذباتی کشمکش سے گزرنے کے بعد ایک فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے نارمل انداز میں میرے اور صفدر کے ساتھ کھانا کھایا، باتیں کی، پھر وہ صفدر کے ساتھ جھونپڑے میں چلی گئی، اس کے ساتھ ایک محبت بھری الوداعی ملاقات کے لیے، ایک ایسی قربت جس کا اختتام جدائی تھا۔ الگ صبح جب باد صبا کے جھونکوں میں بستی نیند کے ہلکورے لے رہی تھی، وہ کسی طرح اپنی ساتھی عورتوں کے ساتھ بستی سے نکل گئی تھی۔ یہ کہنا تو غلط تھا کہ اس نے یہ اقدام جوری کی موت کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا تھا کہ جوری کی اچانک موت ویرا کے پوشیدہ ارادوں کو مہمیز کرنے کا سبب بنی تھی۔ کئی دنوں سے ویرا جس شدید جذباتیت کا شکار تھی وہ اس واقعے سے انتہا کو پہنچ گئی تھی اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ گئی کہاں ہے اور کس مقصد سے گئی ہے۔ یہ دونوں سوال بہت سے دیگر سوالوں کی طرح سربستہ راز کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں اور صفدر اس رات اپنے جھونپڑے میں ہی سوئے۔ جس کی خاطر میں اشوکا کے جھونپڑے میں سوتا تھا اب وہی نہیں رہی تو پھر علیحدہ کیا سونا۔ صبح سویرے ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ میں ذرا دیر سے ہی اٹھا تھا، 8 بجنے والے تھے۔ دھوپ جھونپڑوں کی خاکستری کنوپیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ میں نے دیکھا صفدر بستر پہ موجود نہیں۔
میں نے سوچا چشمے کی طرف چلا گیا ہوگا۔ میں باہر نکل آیا اور اشوکا کے جھونپڑے میں پہنچا تاکہ ماسٹر عسقی کی خبر گیری کر سکوں۔ رات کو لارو نابے کے 2 نہایت قابل اعتماد ساتھیوں نے عسقی کا پہرا دیا تھا۔ عسقی کا باغیانہ پن اور شور شرابہ قدرے دھیما پڑ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں اس کے باورچی کی حکومت نہیں، جہاں اس کے ابروں کے اشارے پر لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے تھے۔ یہاں اس کی چیخ و پکار بے اثر رہے گی، اور اگر وہ حد سے گزرے گا تو اسے مارا پیٹا بھی جائے گا۔ ٹرانسمیٹر پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آبوٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ کنگ کی آواز میں کوئی خاص دمخم نہیں تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں بار بار یہ فقرہ دہراتا تھا کہ عسقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ شاید ان لوگوں کی نگاہوں میں بار بار پین کا انجام آ رہا تھا، جسے اسی طرح بستی میں یرغمال بنایا گیا تھا، اور پھر اس کی لاش بھی دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ کنگ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنا مطالبہ پیش کروں۔ میں نے واضح الفاظ میں جواب دیا تھا کہ یہ مطالبہ نہیں، مطالبات ہوں گے، اور میں وقت آنے پر سامنے لاؤں گا۔ بہرحال یہ تسلی میں نے اسے دی تھی کہ اگر ٹرسٹ کی طرف سے کوئی نئی چالاکی نہ دکھائی گئی تو عسقی کی جان بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے کنگ کا یہ مطالبہ بھی بڑے ٹھس سے رد کر دیا کہ عسقی سے اس کی بات کرائی جائے۔ لارو نابے بھی عسقی کے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اسے عسقی کے کھانے اور دیگر حاجات وغیرہ کے بارے میں ضروری ہدایات دی اور صفدر کو دیکھنے کے لیے چشمے کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ صفدر چشمے پر بھی موجود نہیں ہے۔ میں دوبارہ اپنی قیام گاہ پر آیا۔ وہ واپس نہیں پہنچا تھا۔ پہرے داروں سے پوچھا، انہیں بھی کچھ خاص بات معلوم نہیں تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے صفدر کو بستی میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں میرے پسینے چھوٹ گئے۔ صفدر بستی کی حدود میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میں 2 محافظوں نے مجھے صفدر کے بارے میں اطلاع دی۔ میرا فرضی نام یہاں عبداللہ اور صفدر کا علی احمد تھا۔ محافظوں نے مجھے بتایا کہ احمد صاحب صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر بستی سے نکلے ہیں۔ وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے انہیں روکنا چاہا اور کہا تھا کہ ابھی تاریکی ہے، وہ جنگل کی طرف نہ نکلے، پر وہ نہیں مانے۔ اشوکا نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، انہیں اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ویرا کی تلاش میں ہے، ہمیں فوراً اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ لیکن ہم اکیلے نہیں جا سکتے جناب، آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، ہمیں 1-2 گائیڈ ساتھ لے جانے ہوں گے۔ تو لے لو، میں نے روکا ہے کیا؟ 10 منٹ بعد اشوکا 3 مقامی گھڑ سواروں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ ان میں ایک سردار رافع کا بھائی غلام بھی تھا۔ ایک خالی گھوڑا میرے لیے تھا۔ ہم بستی سے نکلے اور صفدر کی تلاش میں جنگل میں داخل ہو گئے۔ غلام کے علاوہ جو 2 افراد ہمارے ساتھ آئے تھے وہ ماہر شکاری بھی تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ شکاری درندوں کی طرح حساس اور چوکس ہو گئے۔ انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں تول رکھے تھے اور ہر قدم جیسے پھونک کر رکھ رہے تھے۔ غلام کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ میں بھی رائفل سے مسلح تھا۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ شاید 100 دفعہ بھی آتا تو ان خطرناک راستوں کی بھول بھلائیوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں آدم خور دلدلیں منہ کھولے کھڑی تھیں اور ہر جھاڑی کے عقب میں کسی درندے کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے، جنگل بہت گھنا اور راستہ خطرناک ہوتا چلا گیا۔ سورج ابھی بہت زیادہ اوپر نہیں آیا تھا، مگر دلدلی رپوں سے زہریلے بخارات اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ یہاں حشرات الارض کی کثرت تھی اور مچھروں کی بھنبھناہٹ شور کی طرح سنائی دیتی تھی۔ ہم گاہے گاہے رک کر صفدر کو علی احمد کے نام سے آوازیں بھی دے رہے تھے۔ اشوکا اس جنگل میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ اس نے کانپتے لہجے میں کہا، عبداللہ صاحب، پرارتھنا کریں کہ احمد صاحب اس طرف نہ آئے ہوں۔ کسی انجان بندے کے لیے یہاں دلدل میں ڈوب جانے کا زبردست خطرہ ہے جناب۔ لیکن محافظوں کا کہنا ہے کہ اس کا رخ اسی جانب تھا۔ وہ تاریکی میں نکلے، اس وقت تو جنگلی جانوروں سے بھی خطرہ تھا۔ اچانک ایک مقامی شخص تیز لہجے میں کچھ بولنے لگا۔ وہ ہجانتی انداز میں زمین کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ یہاں پتوں سے ڈھکی ہوئی کچی زمین پر گھوڑے کے سموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ اشوکا نے مقامی شخص کی بات کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا، یہ کہہ رہے کہ سموں کے یہ نشانات پرانے نہیں ہیں اور غیر ممکن ہے احمد صاحب کے گھوڑے کے ہوں۔ ہم نے ان نشانات پر چلنا شروع کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا ہے اور جسم پسینے سے شرابور ہے۔ صفدر کی صورت بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی۔ 1-2 جگہ ہمیں سانپوں کی اتاری ہوئی کیچلیاں بھی نظر آئیں۔ بھیڑیے اور چیتے کے پنجوں کے نشانات بھی ہمیں غلام نے دکھائے۔ گھنی جھاڑیوں میں ایک جگہ کسی درندے کا مارا ہوا شکار پڑا تھا اور کوے اس کے پنجر پر بیٹھے تھے۔ یہاں ہمیں بدبودار جانور لگڑ بھگے کی جھلک بھی نظر آئی۔ یکا اشوکا نے چیخ کر اشارہ کیا۔ ہمارے اعصاب اتنے کشیدہ تھے کہ انگلیاں فوراً ٹریگر پر پہنچ گئیں، مگر کسی اجنبی جانور کے بجائے ہمیں گھوڑا نظر آیا۔ یہ تازی گھوڑا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ یہ گھوڑا صفدر کا ہے۔ گھوڑے کی زین خالی تھی اور لگام زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تو پھر صفدر کہاں تھا؟ دل کے نہا خانوں سے ایک چیخ اٹھی۔ دور دور کسی متنفس کا نشان نہیں تھا۔ میں نے صفدر کے فرضی نام سے اسے آوازیں دیں۔ اشوکا نے بھی میرا ساتھ دیا۔
ہم 3 اطراف میں پھیل گئے اور صفدر کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک میری نگاہ صفدر پر پڑی۔ میں نے اسے ڈبی دار سرخ قمیض سے پہچانا۔ یہ قمیض کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ یہ خارِ مغیلہ ٹائپ کی وہی جھاڑیاں تھیں جن سے ہم نے مغاسہ کی حفاظتی باڑ بنائی تھی۔ صفدر ان جھاڑیوں میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کے ارد گرد خون کے دھبے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ نہ جانے کتنے کانٹے میرے جسم میں اترے ہوں گے، لیکن مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ صفدر! صفدر! میں نے اس کا سر گود میں لے کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے احساس تھا کہ غلام وغیرہ کی موجودگی میں صفدر کو اصل نام سے پکار رہا ہوں، مگر غم کی شدت میں ایسی احتیاطیں کب یاد رہتی ہیں۔ صفدر بے ہوش تو نہیں تھا، مگر ہوش میں بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی گہری سرخ آنکھیں نیم وا تھیں اور سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کے بازو اور پنڈلی پر سے لباس پھٹا ہوا تھا اور دانتوں سے کاٹے جانے کے زخم نظر آ رہے تھے۔ غلام نے پانی کی چھاگل میری طرف اچھال دی۔ میں نے صفدر کو بمشکل ایک گھونٹ پانی پلایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کرہا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بڑی مشکل سے کھولیں اور مجھے پہچان لیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے ابھری۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ ایک ٹارچ اور رائفل اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ پھر فوراً ہی مجھے گولیوں کے چند خول بھی نظر آ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ صفدر نے خود کو کسی موذی جانور سے بچانے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ اشوکا میری تقلید کرتے ہوئے خاردار جھاڑیوں میں گھسنا چاہتا تھا، پر میں نے منع کر دیا۔ میں تو کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا، اب اسے بھی زخمی کر لینا ٹھیک نہیں تھا۔ میں خود ہی کوشش کر کے صفدر کو کانٹوں کے حصار سے باہر لے آیا۔ چھاؤں میں ایک چٹائی بچھا کر صفدر کو اس پر لٹا دیا گیا۔ زخم گہرے نہیں تھے، لیکن خون مسلسل رستا رہا تھا اور اب بھی رس رہا تھا۔ میں نے ابتدائی طبی امداد اسے دینے لگا۔ صفدر کی جیب میں سے ویرا کی چھوڑی ہوئی چوڑی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اسی دوران میں غلام نے مجھے اشارے سے پاس بلایا اور کچی زمین پر کئی جگہ پنجوں کے نشانات دکھائے۔ یہ واضح طور پر 2 جانوروں کے نشانات تھے۔ غلام نے اشوکا کے ذریعے مجھے بتایا، یہ نر اور مادہ بھیڑیے کے نشانات ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کسی جوڑے نے احمد صاحب پر حملہ کیا ہے۔ پھر غلام ہمیں جھاڑیوں کی دوسری طرف لے گیا۔ یہاں 2-3 جگہ خون کے دھبے تھے اور موٹی افریقی مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ یہ نر بھیڑیے کا خون ہے۔ نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ احمد صاحب کی فائرنگ سے زخمی ہوا اور اپنی مادہ سمیت بھاگ نکلا۔ یہ درندہ اکثر غول کی صورت میں حرکت کرتا ہے، تاہم کبھی کبھی نر مادہ اکیلے بھی ملتے ہیں۔ یہاں پیش آنے والا واقعہ یقیناً سنگین تھا اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی صفدر کی گرفت اپنی رائفل پر تھی۔ جو کچھ سامنے آیا اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ صفدر ویرا کی جدائی سے نڈھال ہو کر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ یہاں مارا مارا پھر رہا تھا کہ بھیڑیوں کے نرغے میں آ گیا۔ اس نے گھنی خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ میں کود کر اور مسلسل فائرنگ کر کے اپنی جان بچائی۔ اگر ہم کچھ دیر مزید یہاں نہ پہنچتے تو پھر وہ شاید مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا، اور اگر اس کا گھوڑا بھی کسی طرف نکل جاتا تو پھر صفدر کا ملنا محال تھا۔ میرے جسم پر کانٹوں سے خراشیں سی آ گئی تھیں اور جلن کے ساتھ خون رس رہا تھا، مگر صفدر کی خراشیں اور اس کے جسم میں ٹوٹے ہوئے کانٹے دیکھ کر میں اپنی تکلیف بھول گیا۔ صفدر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر واپس لے جایا جاتا۔ غلام نے اسی وقت ایک گھڑ سوار کو بستی کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہ چارپائی کے علاوہ چند افراد بھی ساتھ لے آئے۔ ہم نے قریباً 1 گھنٹہ انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا۔ اس دوران میں ایک اور اہم واقعہ بھی رونما ہوا۔ چارپائی پہنچنے سے قریباً آدھا گھنٹہ قبل اچانک ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ بھیانک آوازیں میرے کانوں تک پہنچیں۔ گو یہ معمولی آوازیں تھیں، مگر ان سے میں آشنا تھا، لہٰذا سرتاپا کام کیا۔ یہ آوازیں آج سے چند دن پہلے میں نے ڈاکٹر رائٹ اور نرس ریٹا کی لاشوں کے قریب سنی تھیں۔ یہ جنگلی کتوں کی آوازیں تھیں، غول کی شکل میں چیختے چنگھاڑتے کتوں کی آوازیں۔ غلام بڑبڑایا اور اس کے سیاہ چہرے کی سیاہی کچھ اور گہری ہو گئی۔ اشوکا نے بتایا کہ محترم غلام کا خیال ہے کہ یہ کتے ہماری طرف آئیں گے۔ ان کا ایک گروہ آج کل آدم خوری پر اترا ہوا ہے۔ اپنے شکار کے خون کی بو یہ بہت دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ صفدر کے زخموں کی خوشبو؟ ہاں۔ میں نے لپک کر گھوڑے کے تھیلے میں سے اپنی رائفل کے 3 بھرے ہوئے میگزین نکال لیے۔ غلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اشوکا کے پاس میرا 38 بور ریوالور موجود تھا۔ غلام کے ساتھ آنے والے دونوں شکاری گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑے درختوں سے باندھے اور بندر کی سی پھرتی سے درختوں پر چڑھ گئے۔ ان دونوں ننگ دھڑنگ افراد کے پاس تیر کمان موجود تھے۔ غلام نے اشوکا کو بھی ایک درخت پر چڑھا دیا۔ میں نے اور غلام نے صفدر کے دائیں بائیں 2 درختوں کے عقب میں پوزیشن لے لی۔ غلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق کتے تیزی سے ہمارے قریب آ رہے تھے۔ یہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بدن میں سنسناہٹ تو دوڑ رہی ہے، مگر خوف کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے برعکس ایک آگ سی جسم میں بھر گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ خون سا سر پر سوار تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہم نے منحوس صورت جانوروں کو اپنے روبرو پایا۔ ان کے جسم پر دھبے تھے اور نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔
وہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں درختوں سے نمودار ہوئے اور ان کی کریہ آوازوں سے جنگل گونجنے لگا۔ پھر ان میں سے دو تین قد آور کتے چیختے چلاتے ہوئے آئے اور تھوڑا تھوڑا کھسکتے ہوئے ہمارے قریب چلے آئے۔ وہ نشانے پر تھے۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ 7 mm سے گولیوں کی بوچھاڑ نکلی۔ 2 کتے چھلنی ہو کر جھاڑیوں میں گرے۔ ایک رخ پھیر کر واپس بھاگا۔ اسی دوران میں بائیں طرف سے بھی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ درختوں پر چڑھے دونوں لارسی شکاریوں نے ان پر تیر چلائے اور ساتھ ہی غلام نے بھی اپنی آٹومیٹک رائفل کا دہانہ کھول دیا۔ کم از کم 3 کتے تڑپ کر وہیں گر گئے، جبکہ باقی جھاڑیوں کے عقب میں چلے گئے۔ اب ایک عجیب تماشا ہوا۔ کتے ہماری 3 اطراف موجود تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شکار اتنا آسان نہیں۔ اب وہ ڈر بھی رہے تھے مگر پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے تھے۔ اپنی کریہ آوازوں میں چیختے چلاتے وہ ہمارے قریب آتے، لیکن جب فائر ہوتا تو الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگتے۔ اسی دوران میں اچانک 8-10 کتوں کی ایک دلیر ٹولی اس درخت کے بالکل قریب پہنچ گئی جس پر لارسی شکاری چڑھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت رائفل کا میگزین بدل رہا تھا۔ غلام اپنا رخ نہیں بدل سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے سامنے آنے والی سمت کو سنبھالنا تھا۔ صفدر کو اب بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ وہ کھلی جگہ پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اسی دوران میں سے درخت پر سے ایک لارسی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے کتوں کے قریب گرا۔ یہ ایک دل خراش منظر تھا۔ کوئی آدھا درجن کتے لارسی پر پل پڑے۔ اس بیچارے کا نیزہ ہوا میں اٹھا رہ گیا۔ میری کھوپڑی میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ میں نے رائفل کا رخ کتوں کی طرف کیا اور درخت کی اوٹ سے نکل کر ٹریگر دباتا چلا گیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لارسی تو پہلے ہی مر رہا تھا۔ میری اندھا دھند فائرنگ نے کئی کتے وہیں ڈھیر کر دیے۔ باقی چیختے ہوئے مختلف اطراف میں بھاگے۔ خوش قسمتی سے میری کوئی گولی لارسی کو نہیں لگی، لیکن اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کی آنتیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور چند سیکنڈ کے اندر جسم کے چیتھڑے لٹکنے لگے تھے۔ ہمارے اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد کتوں نے اچانک پسپائی اختیار کی اور وحشی تاتاریوں کی طرح چیختے چلاتے شور مچاتے درختوں میں اجل ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا شور دور افتادہ آوازوں میں بدل گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ بدقسمت لارسی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دم توڑ گیا۔ اس کی لاش کو قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اگر کتوں کا غول اس پر حملہ آور نہ ہوتا تو شاید وہ پھر بھی نہ بچ پاتا۔ وہ بلندی سے پشت کے بل گرا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس واقعے کے دوران صفدر کی نیم بے ہوشی میں وقفہ آیا تھا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے کتوں سے لڑائی کے مناظر دیکھتا رہا تھا۔ اس واقعے کے 15-20 منٹ بعد چارپائی اور چارپائی اٹھانے والے لارسی موقع پر پہنچ گئے۔ لارسی کی خوچنکا لاش کو 2 چادروں میں اچھی طرح لپیٹ کر ایک گھوڑے کی پشت پر ڈال دیا گیا۔ صفدر پر شدید نقاہت کے باعث ایک بار پھر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹایا گیا۔ چارپائی 4 افراد نے اٹھا لی اور ہم تیزی سے مغاسہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اشوکا خوفزدہ لہجے میں بولا، اگر اب کوئی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو زیادہ گولیاں بھی نہیں بچی۔ یہ خطرہ تو ہم مول لینا ہی پڑے گا۔ لیکن یہ لوگ تیز کیوں نہیں چل رہے؟ تیزی میں کچھ اور طرح کا خطرہ پوشیدہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ خطرہ جانوروں کے خطرے سے بڑھ کر ہے۔ شاید آپ کا مطلب دلدلوں سے ہے۔ بالکل، یہ لوگ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں، پھر بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہاں حبس بہت زیادہ تھا۔ پسینہ دھاروں کی صورت میں ہمارے جسموں سے بہہ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس پرخطر جنگل سے نکل جائیں۔ راستے میں 2-3 جگہ لارسی شکاریوں نے سانپوں کو کلہاڑیوں اور نیزوں وغیرہ سے ہلاک کیا۔ خدا خدا کر کے ہم نباتات کے اس جال سے نکلے اور بستی میں جا پہنچے۔ صفدر کو سیدھا شفا خانے پہنچایا گیا۔ ویرا کے بعد شفا خانہ بھی یتیم سا ہو گیا تھا۔ مریض مایوس نظروں سے آنے جانے والوں کو تک رہے تھے۔ میں نے موبائل کلینک میں گھس کر ضروری ادویات حاصل کی اور صفدر کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ اس کے جسم میں کئی جگہ ٹوٹے ہوئے کانٹے تھے اور بخار بھی تھا۔ میں نے اشوکا کے ساتھ مل کر اس کے کانٹے نکالے اور زخموں کو اچھی طرح دھو کر بینڈیج کی، پھر اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیے۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ہماری غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر پر مسلسل سگنل موصول ہوتے رہے۔ میں سردار رافع کو بتا گیا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رابطے کے لیے یہ مروڑ یقیناً کنگ براؤن کے پیٹ میں ہی اٹھ رہے تھے۔ ہم سے بہتر اس کی تکلیف بھلا اور کون سمجھ سکتا تھا؟ ہزاروں والدین سے اس کی اولادیں چھیننے والا کنگ آج اپنی اولاد سے 2 دن دور رہ کر بے قرار ہو گیا تھا۔ لارو نابے اسقی کی نگرانی میری توقع سے بھی بڑھ کر اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ جس جھوپڑے میں اسقی کو رکھا گیا اس کے گرد 50 گز تک چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی تھی۔ لارو نابے نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 بے حد چوکس اور قابل اعتماد نگران بھی ڈھونڈ نکالے تھے جو نگرانی میں لارو نابے کا ساتھ دے رہے تھے۔ لارو نابے سے معلوم ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسقی نے ایک نگران کے منہ پر تماچا دے مارا تھا، جس کے جواب میں اس کی تھوڑی سی پٹائی کی گئی تھی۔ اس پٹائی سے اسقی کی طبیعت بھی ذرا بحال ہوئی تھی اور وہ جو اس سے پہلے کچھ بھی کھانے سے انکار کر رہا تھا اب کھانا کھانے لگا تھا۔ اسقی نے مجھے بے حد زہرناک نظروں سے گھورا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔
दोपहर तक सफदर का बुखार बहुत तेज़ हो गया। उसका सारा जिस्म आग की तरह फूक रहा था। अशोका उसकी पेशानी पर मुसलसल ठंडी पट्टियाँ रखवा रहा था, लेकिन टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। किसी वक्त सफदर क़ुनूत के आलम में ही वीरा का नाम पुकारने लगता। वो वीरा को याद कर रहा था। वीरा, मैं तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा। लाहौर, वो हज़ारों में एक है। तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। वहाँ तुम्हारी एक और ख्वाहिश भी पूरी होगी। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा। फिर उसने कराह कर सर को दाएं बाएं हरकत दी और अजियत भरी आवाज़ में बड़बड़ाया, मुझे पानी पिलाओ वीरा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मेरा सांस रुक रहा है। नहीं, मुझे अपने हाथ से पानी पिलाओ। फिर वो कोई और बात करने लगा। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हवा में हाथ लहराने लगा जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बड़बड़ाहट बेरब्त होती जा रही थी। अशोका ने पुरतशवीश नज़रों से मुझे देखा। अहमद साहब का टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, वरना ये ख़तरनाक होगा। फिर उसकी निगाह मेरे बाजू पर पड़ी। अभी कई कांटे मेरे जिस्म में टूटे हुए थे और खराशों से खून रिस रहा था। आप अपना भी थोड़ा सा ख्याल कर लें जनाब। सुना है कि इन कांटों की जबन से भी बुखार हो जाता है। भगवान न करे अगर आप भी बीमार हो गए तो अहमद साहब को कौन संभालेगा। कुछ इसी किस्म की बात ओलाम ने भी मुझसे कही। मैं उनके मजबूर करने पर गश्ती शिफाखाने में चला गया और अपने आप को खुद ही कुछ ट्रीटमेंट दी। इतने में राफे भी वहाँ आ गया। वो बड़े गौर से मेरे जिस्म में चुभे हुए कांटों और खराशों को देख रहा था। उसने इशारों के नायब में जो कुछ कहा उससे मालूम हुआ कि ये कांटे जिस्म में चुभते ही सोजिश और शदीद सुर्खी पैदा कर देते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे जिस्म पर ऐसी कोई अलामत अभी तक नमूदार नहीं हुई। राफे की इस बात पर मेरा ध्यान फ़ौरन कुछ पुराने वाक़यात की तरफ चला गया। इससे पहले भी 2 दफ़ा कुछ जहरीली अशिया मेरे जिस्म पर असरअंदाज होने में नाकाम रही थी और इस वाक़े के बाद से था जब साईं ने ट्रस्ट में एक पुरस्कार सुई मेरे सीने में चुभोई थी। अशोका को मैंने मुस्तकिल तौर पर सफदर के पास रहने की हिदायत कर रखी थी और उसे कहा था कि वह आम लोगों को सफदर के पास ना जाने दें। मैं वापस सफदर के पास पहुंचा तो शाम होने वाली थी। सफदर की हालत ज्यों की त्यों थी। दवा की वजह से बुखार में आर्जी फाका होने के बाद टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो गया था। उसका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था। गालिबन उसे खून की भी ज़रूरत थी, लेकिन किसी डॉक्टर के बगैर हम इंतकाल खून के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अशोका ने बताया कि बेहोशी के आलम में सफदर कई बार बड़बड़ाया और उसने हर बार वीरा का नाम लिया है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मुझे ख़तरा भी था कि सफदर की बड़बड़ाहट कहीं राफे और उलाम वगैरह के कानों में ना पहुंच जाए। अगर वो सफदर की बड़बड़ाहट में बार बार वीरा का नाम सुन लेते तो उनके जहन में बेशुमार सवालात पैदा हो सकते थे। यही वजह थी कि मैंने अशोका को हर दम सफदर के करीब रहने की हिदायत की थी। अभी तक वीरा का कोई सुराग नहीं मिला था। राफे के 2 होशियार कारिंदे ट्रस्ट के गार्ड से बचते बचाते करीबन 60 मील दूर घने जंगल में पहुंचे थे और उस कबीले की बस्ती में गए थे जहां की 2 औरतें वीरा के साथ ही बस्ती से गायब हुई थीं। वो दोनों कारिंदे अपने साथ सरदार राफे का तहरीरी पैगाम भी कबीले के सरबराह के लिए लेकर गए थे। ज़ाहिर है कि इस पैगाम में कबीले के सरबराह से ताउन की दरख्वास्त की गई थी। राफे के इन दोनों कारिंदों का मिशन नाकाम रहा और उन्हें वीरा या दोनों रूपोश औरतों का कोई खोज नहीं मिला। इम्कानात ना होने के बावजूद बस्ती के अंदर और इर्द गिर्द वीरा की तलाश जारी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने इतना बड़ा कदम इतनी संगदिली से किस तरह उठा लिया। ये बात जहन में नहीं समाती थी कि वो जो इतनी हसास और गुदास दिल की मालिक थी, सफदर की ज़िंदगी से खिलौने की तरह खेल कर चली गई थी। किस तरह आखिर उसने इतना बड़ा फ़ैसला किया। सफदर की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी उसे इतनी ज़ालिमाना सज़ा दी उसने। इस मामले में शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। उसके हाथ का लिखा वक़्त इस अमर का गवाह था कि यह कातिलाना फ़ैसला उसने खुद ही किया है और बहुत सोच समझ कर किया है। कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। गुलाम खड़ा था। उसने अशोका की वसातत से बताया कि मेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खबर? क्या वीरा का कुछ पता चल गया? नहीं जनाब, पता तो नहीं चला, लेकिन पता चलाने की बहुत अहम कोशिश ज़रूर की जा रही है। क्या कहना चाहते हो तुम? गुलाम बोला, आपने आमिल लड़की मुनाबा को सज़ा से बचाकर उस पर एहसान किया था। अब वो भी आपके लिए कुछ करना चाहती है। मुनाबा की काफ़िया शनासी और मुस्तक़बिल बीनी को दूर दूर तक माना जाता है। आज वो बुमा के सामने ख़ुद को एक मुश्किल अमल से गुजार रही है। उसका दावा है कि इस अमल में गुजरने के बाद ही वो मोहतरमा वीरा के बाद ठीक ठीक अंदाज़ा लगा सकेगी। गुलाम मुझे अपने साथ बुमा के सामने ले आया। यहाँ एक और तकलीफ़ दे मंज़र मेरे सामने था। शाम के साए गहरे हो चुके थे और बुमा के सामने दायरे की शक्ल में बहुत सी मशालें रोशन थीं। इस रोशन दायरे को एक हुजूम ने घेर रखा था। हमें देखकर हुजूम ने रास्ता दिया।
ہم روشن دائرے میں پہنچے تو پتھر کی ایک بڑی سل پر نیم برہنہ بوب لڑکی نظر آئی۔ لڑکی کی عمر بمشکل 14-15 برس رہی ہوگی۔ اس کے گلے پر چھری پھیر دی گئی تھی اور خون کی ایک موٹی دھار لڑکی کی شہرک سے نکل کر تانبے کے گول برتن میں جمع ہو رہی تھی۔ لڑکی کو 3 جنگجو عورتوں نے دبوچ رکھا تھا تاکہ اس کا جسم تڑپنے پھڑکنے سے محفوظ رہے اور خون کی دھار سیدھی برتن میں ہی جاتی رہے۔ یہ منظر دیکھ کر دل متلانے لگا۔ لڑکی کا جسم 2-3 بار زور سے پھڑکا، اس کے گلے سے خرر خرر کی آوازیں نکلی اور پھر چند جھرجھریاں لے کر وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے گئے اور 2 عورتیں اسے آسانی سے اٹھا کر دائرے سے باہر لے گئیں۔ منابع مختصر لباس میں تانبے کے برتن کے پاس ہی موجود تھی۔ برتن کے پاس ہی قبر نما گڑھا کھدا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی کی لاش کو اس قبر میں دفن کیا جائے گا، لیکن لاش تو یہاں سے لے جائی جا چکی تھی۔ منابع نے اپنے گلے میں موجود انسانی دانتوں کے ہار کو چوما اور پھر تانبے کے برتن میں موجود خون ایک ڈونگے کے ذریعے اپنے جسم پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ وہ کسی کراہیت کے بغیر اس تازے انسانی خون سے نہا رہی تھی۔ اس کا چہرہ، بال اور مختصر لباس سب خون سے لال ہو گیا۔ خون اس کے جسم کو تر کرنے کے بعد قبر کی نرم مٹی پر گر رہا تھا اور جذب ہو رہا تھا۔ وہ نہا چکی تو اس نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور قبر میں گھس کر لیٹ گئی۔ چند لارسی نوجوانوں نے اس کے اوپر لکڑی کے تختے رکھے اور پھر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ 2-4 منٹ کے اندر منابع قبر میں دفن تھی۔ یہ سب کچھ نہایت حیرت ناک تھا۔ اس شدید گرمی اور حبس میں جھونپڑے کے اندر بھی دم گھٹتا تھا۔ کہاں یہ نیم پاگل لڑکی چند کیوبک فٹ کے خلا میں زندہ دفن ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ 5-10 منٹ سے زیادہ زندہ رہ سکے گی۔ اس کے دفن ہوتے ہی اس کے چند نوجوان پیروکاروں نے قبر کے گرد مذہبی رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس رقص کو تال فراہم کرنے کے لیے ڈھول بجائے جا رہے تھے۔ رقص کرنے والوں میں 2-3 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ رقاصاؤں کے چہرے خوفناک حد تک سنجیدہ تھے اور ان کے سیاہ جسم پسینے میں نہاتے چلے جا رہے تھے۔ 10 منٹ گزرے، پھر 15، پھر 20۔ مجھے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اب منابع زندہ برآمد نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اس سلسلے میں احتجاج کرنا چاہا تو غلام نے بڑی نرمی سے اس فیصلہ کن انداز میں مجھے منع کر دیا۔ اس نے اشاروں کی زبان میں مجھے سمجھایا کہ منابع بہت پہنچی ہوئی لڑکی ہے، وہ اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ خطرناک کام کر چکی ہے۔ غلام نے سچ ہی کہا تھا۔ حیرت ناک طور پر قریباً 1 گھنٹے بعد منابع کو زمین میں سے زندہ سلامت نکال لیا گیا۔ وہ پسینے میں تقریباً نہائی ہوئی تھی۔ سر کے بال خون اور پسینے میں لتھڑ کر اس کے چہرے سے چپکے ہوئے تھے اور ان بالوں کے اندر سے اس کی سرخ آنکھیں خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ عجب جذب کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے اٹھا کر ایک چارپائی پر ڈالا گیا اور بڑے بڑے دستی پنکھوں کی مدد سے اسے ہوا دی جانے لگی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی اور ایک ہی گھنٹے میں ہفتوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اشارے سے چھوٹے سردار غلام کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا۔ غلام اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ منابع کی پوری بات سننے کے بعد غلام نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور واپس شفا خانے پہنچ گیا۔ شفا خانے میں اشوکا بدستور صفدر کے پاس موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ صفدر کو کئی بار قے ہوئی ہے اور اس کا بخار بھی بڑھ گیا ہے۔ 4-5 جگہ ٹوٹے ہوئے کانٹے اس کے جسم میں موجود تھے۔ وہاں سے اس کی جلد سرخ ہو گئی تھی اور آگ کے مانند تپ رہی تھی۔ ان کانٹوں کو نکالنا ماہر سرجن کا ہی کام تھا۔ میرا دھیان غزالہ کی طرف چلا گیا۔ کاش وہ یہاں ہوتی اور صفدر پر اپنی پرخلوص توجہ اور مہارت کا سایہ کر دیتی۔ منابع کی بات غلام نے اشوکا تک پہنچائی اور اشوکا نے ترجمہ کر کے مجھے بتا دی۔ منابع نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے بڑے وثوق کے ساتھ بتایا تھا کہ ویرا اس بستی کے ارد گرد اور دور دور تک کہیں موجود نہیں، تاہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ معلومات ایک مرد درویش سے حاصل ہو سکتی تھی، اور یہ مرد درویش کوئی اجنبی نہیں، وہی صحرائی سائیں علی ہے جس کے بھیجنے سے ہم یہاں آئے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ منابع کی خیال آرائی لگتی تھی۔ شاید ایک وجدانی کیفیت میں اس کے ذہن کے اندر یہ قافیہ آیا تھا۔ میں نے غلام سے پوچھا، اس حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سر پر پرندوں کے پروں کا تاج سہلاتا رہا اور پھر پرسوچ انداز میں بولا، جہاں تک میرا علم ہے اس لڑکی کے قیاس آرائیاں اکثر سچ ثابت ہوتی ہیں، خاص طور سے جب وہ کسی مشکل عمل کے بعد اندازہ لگاتی ہے نا، تو یہی لگتا ہے کہ اس نے کسی نادیدہ کھڑکی سے مستقبل میں جھانک لیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رائے کو اہمیت ضرور دیں۔ کہتے ہیں کہ مشکل یا مشکلات شدید ہوں تو انسان تو ہم پرست بن جاتا ہے۔ میں نے سوچا شاید میں بھی اسی کیفیت کا شکار ہو رہا ہوں۔ رافع اور غلام بھی بار بار مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں سائیں علی سے رابطہ کروں۔ میں نے واکی ٹاکی پر سائیں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح گدھے کے سینگوں کی مانند غائب تھا۔ درجنوں بار سگنل بھیجے مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس نے واکی ٹاکی کو کس گڑھے میں دبا دیا تھا۔
مسلسل رابطے میں ناکام ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود سائیں کی طرف جانا چاہیے۔ بے شک ایک رسکی کام تھا، مگر رسک تو یہاں ہر طرف موجود تھا۔ ایسا ہی ایک رسک میرے پیارے دوست کی صورت میں میرے سامنے بستر پر موجود تھا۔ منابع کے اندازے سے پہلے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ سائیں سے ملاقات ہو، لیکن وہ تو جب بھی اوجل ہوتا تو زمین کی 7ویں تہہ میں سما جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک صفدر کی طبیعت سنبھلنے کا میں انتظار کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اشوکا سے کہا کہ وہ گھوڑے کا انتظام کروائے۔ سائیں عالی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں نے لارو نابے اور اشوکا کو عسقی کے بارے میں ضروری ہدایات دی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے دل میں کنگ براؤن اور اس کے خانوادے کے لیے رحم کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں ایک بچے کے سلسلے میں کچھ سفاک ہو گیا تھا تو شاید بھیجا نہ ہوگا۔ میں نے لارو نابے کو ہدایت کر دی کہ وہ عسقی کے سلسلے میں بے حد چوکس رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹرسٹی اپنی ولی عہد کے سلسلے میں ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک طرف تو ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف کسی کارروائی کی پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے۔ بے شک عسقی کے حوالے سے کنگ میری توقع سے کہیں زیادہ محتاط تھا، پھر بھی اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ خود کو کسی بالکل ہی میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ میں نے لارو نابے سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عسقی کو چھڑانے کے لیے کوئی کارروائی ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ لارو کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں رات 11-12 بجے کے لگ بھگ ایک سیاہ گھوڑے پر سوار موگاسا سے نکل آیا۔ کئی گھنٹے کا نہایت کٹھن اور پرخطر سفر کرنے کے بعد میں بالآخر ان کھنڈرات کے نوا میں پہنچا جہاں سائیں عالی نے اپنی انوکھی دنیا بسا رکھی تھی۔ یہ بالکل جنگل میں منگل والی بات تھی۔ لق و دق صحرا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جدید بستی کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ میں بستی سے قریباً 1 میل دور تھا۔ اس فاصلے کے باوجود بستی کی برقی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور جنریٹرز کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہاں میں نے اپنا سیاہی مائل گھوڑا ایک درخت سے باندھا اور پاپیادہ آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ 7mm کے علاوہ ایک ریوالور اور شکاری چاقو بھی میرے پاس تھا۔ میں ہر قدم پھونک کر رکھ رہا تھا کیونکہ اس علاقے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ٹرسٹ کے سفاک گارڈ سے مدبھیڑ ہونے کا امکان نہ ہو۔ میں بالآخر بستی کے قریب پہنچ گیا۔ سائیں کے تیز رفتار کاریگروں نے درجنوں کھنڈرات کو مرمت کر کے انہیں عمارتوں کی شکل دیتی تھی۔ جگہ جگہ درخت اور پودے بھی نظر آ رہے تھے۔ درختوں کو یقیناً تیار حالت میں ہی یہاں لا کر پلانٹ کیا گیا تھا۔ ایک سڑک بھی تعمیر کی جا رہی تھی جو بل کھاتی ہوئی کھنڈرات کے اندر تک جاتی تھی۔ کئی گھروں کے سامنے جیپیں اور کاریں بھی کھڑی تھیں۔ ویرانے میں یہ ایک جادو نگری کا منظر تھا۔ اچانک میں بری طرح چونک گیا۔ مجھے ٹرسٹ کی 3 جیپیں نظر آئیں۔ ان کے قریب ڈرائیور اور نیلی وردیوں والے 4-5 گارڈز بھی موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کچھ لوگ ابھی ان جیپوں سے اتر کر کہیں گئے ہیں۔ میری حساسیات بیدار ہو گئی اور ریوالور میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ یقیناً یہاں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ شاید ٹرسٹ سے کچھ لوگ سائیں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے آئے تھے۔ یوں تو سائیں نے ہم دونوں سے لاتعلق ہونے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میں جانتا تھا اور شاید سائیں بھی جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ موگاسا میں سائیں مجھ پر چیخا چلایا تھا اور ڈنڈا لے کر مجھ پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اس کارروائی سے سائیں کی پوزیشن کا مکمل طور پر صاف ہو جانا بعید قیاس تھا۔ میں مختلف چیزوں کی آڑ لیتا ہوا اس کھنڈر تک پہنچا جسے سائیں نے اپنی رہائش کے لیے چنا تھا۔ ایک ٹرسٹی گارڈ اس کھنڈر کے سامنے بھی موجود تھا۔ میرے اس خیال کو تقویت ملی کہ ٹرسٹ سے آنے والے افراد سائیں کے پاس ہی موجود ہیں۔ میں گارڈ کی نگاہ بچا کر سائیں کی رہائش گاہ کے عقب میں پہنچا۔ یہاں ایک موبائل کلینک موجود تھا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں کلینک کی چھت پر پہنچا اور وہاں سے سائیں کی رہائش گاہ کی چھت پر چلا گیا۔ رہائش گاہ کی چھت پر سے بستی کے 2 شاندار سوئمنگ پول اور پلے گراؤنڈ وغیرہ صاف نظر آ رہے تھے۔ میں چھت پر اوندھا لیٹ کر آگے کو سرکتا ہوا منڈیر تک پہنچ گیا۔ اس طرف مکمل تاریکی تھی اور ایک درخت کی شاخوں نے منڈیر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ منڈیر سے 2-3 فٹ نیچے ایک روشن دان موجود تھا۔ میں نے چھت پر اوندھا لیٹے لیٹے خود کو نیچے کی طرف لٹکایا اور اپنا چہرہ روشن دان تک پہنچا دیا۔ کمرے میں سے آوازیں آ رہی تھیں اور ٹیوب لائٹس نے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ کمرے میں نظر آنے والے منظر نے مجھے بری طرح چونکایا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ کمرے میں ٹرسٹ کے 4 مسلح گارڈز کے علاوہ کنگ کا اسسٹنٹ راجر اور اس کا ذاتی محافظ مارشل آرٹ کا خطرناک ماہر ریچی بینو عرف ڈاگ بھی تھا۔ یہ ڈاگ اسی پہلوان ٹام کا بھائی تھا جو میرے ہاتھوں بحری جہاز ہرکولس میں ہلاک ہوا تھا۔ ڈاگ نامی اس انتہائی غلیظ اور بدبودار غنڈے سے ٹرسٹ میں بھی میری 2-1 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ سائیں بھی کمرے میں موجود تھا اور آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ پاؤنڈز اور ڈالروں کے ہار اتار کر اس نے قریبی فرش پر رکھے تھے۔ راجر بڑے غصے کے عالم میں سائیں سے کہہ رہا تھا، دیکھو سائیں جی، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے اور میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ حد گزرنے والی ہے۔ آپ جان بوجھ کر میری ہر بات کا جواب مذاق میں دے رہے ہیں۔ مذاق؟ کیسا مذاق؟ الٹو کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی کیا ہے؟ میں نے آپ سے 1 درجن مرتبہ پوچھا ہے۔ مجھے ان دونوں کتوں کے قوائف چاہیے جو آپ کے بقول حیضے کے ٹیکے لگانے موگاسا میں گئے تھے اور سردار رافع کے ساتھ مل گئے ہیں۔ بچے،
میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ان کے قوائف حاصل کر کے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں تمہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق ان کے والدین کا پتہ دے دیتا ہوں, ان کے بہن بھائیوں, بال بچوں, سب کے بارے میں بتا دیتا ہوں, پر اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہ تم قوقاف جا سکتے ہو, نہ کسی جن سے ملاقات کر سکتے ہو. اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ دونوں پریزاد ہیں جو انسانی بھیس میں میرے پاس ملازم تھے. روجر نے خطرناک لہجے میں کہا. سائیں جی, میں آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے عبداللہ نام کے کارندے کا پتہ ٹھکانہ بتا دیں. اگر نہیں بتائیں گے نا تو پھر جو کچھ آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہے ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے. عبداللہ پر تو پری کا سایہ ہو چکا ہے. تم نے دیکھا ہی تھا بستی میں وہ کس طرح دیوانوں کی حرکتیں کر رہا تھا. وہ تو اب کسی کے کام کا نہیں رہا, نہ کسی کی سنے گا نہ سمجھے گا. اس کے قوائف حاصل کرنا تو بالکل ہی بیکار ہے. اگر تم گڑبڑ کرو گے تو وہ بچے کو ہلاک کر دے گا. میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ, تم بے وقوف بنا رہے ہو ہمیں. روجر حلق کے بل چلایا. وہ نہ صرف آپ سے تم پر اتر آیا تھا بلکہ اس کا لب و لہجہ بھی ایک دم بے حد جارحانہ ہو گیا. اصلیت پر آ گئے ہو؟ ہاں, آ گیا ہوں اصلیت پر. روجر نے بھی بے پھر کر کہا. اس نے جیسے غصے سے دیوانہ ہو کر اپنا پسٹل نکالا اور سائیں کی جانب سیدھا کر دیا. کمرے میں موجود سائیں کے دونوں ملازمین اپنی جگہ سے حرکت میں آئے تو ٹرسٹ کے خوخار گارڈز نے اپنی رائفلیں ان کی طرف سیدھی کر دیں. خبردار, کوئی جنبش نہ کرے. ایک گارڈ نے کڑک کر انگریزی میں کہا. کمرے کا ماحول ایک دم دھماکہ خیز ہو گیا. صورتحال بالکل واضح تھی. کنگ کے اہلکارے میرے اور صفدر کے متعلق معلومات جمع کر رہے تھے تاکہ ہم سے نمٹنے کا راستہ ڈھونڈا جا سکے. انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ ہمارے بارے میں سبھی کچھ جانتے ہیں, بس ہمارے نئے چہروں سے واقف نہیں. کمرے میں ماحول کشیدہ تر ہوتا جا رہا تھا. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو, کیا اس کے لیے اپنے کنگ سے پوچھ لیا؟ میں پورے اختیار کے ساتھ یہاں موجود ہوں, اور اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو میں آخری حد تک چلا جاؤں گا. بچے, اس کا نتیجہ شاید تم نہیں جانتے ہو. سائیں نے حیرت انگیز طور پر سنجیدہ لہجے میں کہا. اب بات چلی نکلی ہے تو پھر نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں. شاید تمہیں اپنے الفاظ پر پچھتانا پڑے. جب ایسا موقع آئے گا تو دیکھ لیں گے. فی الحال تم اپنے دونوں کارندوں کے بارے میں ہمارے سوالات کے جواب دو. ایک بات میں تمہیں ابھی سے بتا دوں سائیں علی, ہم تمہیں سارے معاملے سے بری الذمہ نہیں سمجھتے. اگر اس بچے کا بال بھی باقا ہوا نا تو وہ حشر برپا ہوگا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو. لگتا ہے کہ دماغ میں لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے تمہارے دماغ کا ایک آدھ پیج جیپ میں ہی گر گیا ہے. سائیں, میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں. اس کے بعد میں مزید تمہاری عزت نہیں کر سکوں گا. عزت کرانے کے لیے میں تیری مرضی کا محتاج نہیں بچے. یہاں ایسے ایسے جن موجود ہیں جو تمہیں میری عزت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. ان سب جنوں کے نام پتہ ہمارے پاس ہیں, ان سے نمٹنے کا بڑا اچھا انتظام کر لیا ہے ہم نے, روجر نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا. وہ باہر گیا اور چند سیکنڈ کے بعد ایک بڑا سفری بیگ لیے اندر داخل ہوا. پیراشوٹ کے اس بیگ میں کوئی بھاری بھرکم شے تھی. کمرے کے درمیان میں بیگ رکھ کر گارڈ نے اس کی زپ کھولی. اندر سے جو کچھ برآمد ہوا وہ تعجب خیز تھا. وہ ایک سفید فام حسین لڑکی تھی. میں نے اسے پہچان لیا. یہ ان لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کی شادیاں سائیں نے یہاں قریب سیاہ فام مردوں سے کروائی تھیں. سویٹی نام اس لڑکی کے بارے میں ٹرسٹ کے ایک انچارج گارڈ نے ریمارکس دیے تھے کہ اس کی صورت ایک مشہور امریکی ماڈل گرل سے ملتی ہے. سویٹی نامی یہ لڑکی جب پیراشوٹ کے بیگ سے باہر نکلی تو اس کی حالت قابل رحم نظر آئی. وہ پیراکی کے لباس میں تھی اور اس کے بال بھی نیم مرطوب تھے. یقیناً وہ سوئمنگ پول سے گارڈز کی ہتھے چڑھی تھی. اس کے رخساروں, ہونٹوں اور بازوؤں پر تشدد کے نشانات تھے. اس کے منہ پر ایک پرانے کپڑے کا گولا یوں ٹھوسا گیا تھا کہ منہ پورے کا پورا کھل گیا تھا. وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی اور اپنی پشت پر بندھے ہاتھوں کو مڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے یاد آیا کہ جب سفری بیگ لا کر کمرے میں رکھا گیا تو اس کے اندر بالکل حرکت نہیں تھی, ورنہ ایک زندہ جسم کی موجودگی میں کچھ ہلچل تو بیگ میں نظر آتی. جیسا کہ بعد میں پتہ چلا, سویٹی نام اس لڑکی کو بری طرح ڈرایا دھمکایا گیا تھا. اسے کہا گیا تھا کہ وہ بیگ کے اندر دم پخت پڑی رہے ورنہ چھلنی کرتی جائے گی. اپنے خوبصورت بدن کو چھلنی ہونے سے بچانے کے لیے وہ سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی اور اب بھی سکتے کی حالت میں ہی کھڑی تھی. روجر نے کہا, اس لڑکی کا اصل نام جینیفر ہے اور یہ مشہور امریکی ماڈل گرل ہے جسے تم نے صرف اپنی دولت کے زور سے اپنے اس جہنمی کھنڈر میں سجایا ہے, اور اس جیسی کئی اور لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں.
تم ایک نفسیاتی مریض کی طرح یہاں ان کی بے بسی و ذلت کا تماشا دیکھتے ہو، ان کو لالچ کے گرداب میں پھنسا کر ان سے نیچ ترین کام کروا رہے ہو، انہیں ایسے مردوں کے ساتھ سونے پر مجبور کر رہے ہو جو ان کے کتے لہرانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ تم نے اپنے ناجائز دولت سے یہاں انجینئرز اور ہنرمند اکٹھے کیے ہیں اور ان سے معمولی مزدوروں اور معماروں کے کام لے رہے ہو۔ اپنے پاگل پن کو تم اچھے بھلے سمجھدار لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو اور دیوانوں کی فوج تیار کرنا چاہتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ساری خرمستیاں اور کارستانیاں ٹرسٹ کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ تم ابھی ہمارے لیے پیدا بھی نہیں ہوئی ہو بہروپیہ۔ راجر کا لہجہ تلخ سے تلخ اور زہرناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سائیں نے زور و شور سے اپنا سر کھجا کر کہا، کبھی کبھی نہ تم مجھے ناجائز دولت والا کہتے ہو، کبھی بہروپیہ اور کبھی دیوانہ۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو الو کے پٹھے؟ میں نے تمہیں نفسیاتی نہیں کہا، نفسیاتی مریض ہو تم۔ نفسیاتی مریض دیوانے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ویسے بھی تمہارے اس نفسیاتی مرض کے ساتھ ساتھ سازش کے تانے بانے بھی چل رہے ہیں۔ تم اتنے مریض بھی نہیں جتنا خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ تو پھر کتنا مریض ہو یہ تمہیں آج ہی پتہ چل جائے گا۔ پوری کی پوری گہرائی ناپ لیں گے تمہاری۔ اور اس لڑکی کو مار پیٹ کر یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ کسی طرح کی ہوشیاری نہیں چلے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لڑکی خفیہ طور پر تمہاری اسسٹنٹ بھی ہے۔ یہ ان کھنڈرات میں بسنے والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتی ہے اور ان کے بارے میں پل پل کی خبریں بھی تمہیں پہنچاتی ہے۔ جن کرائے کے جنات پر تم اترا رہے ہو ان کے بارے میں ساری معلومات اس چھوکری نے ہمیں فراہم کر دی ہیں۔ صرف 5 منٹ کے اندر وہ جنات کے معمولی انسانوں بلکہ بکریوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بھئی تمہاری بکواس تو میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ ان کھنڈرات کے گرد تمہارے چوکیداروں کی 3 پوسٹیں ہیں اور وہ تینوں پوسٹیں اس وقت ہمارے گھیرے میں ہیں۔ سائیں نے حق ہو کا نعرہ لگایا اور پھر آنکھیں اوپر چڑھا کر بولا، کوئی کسی کے گھیرے میں نہیں، ہم سب اس اوپر والے کے گھیرے میں ہیں۔ میں نے راجر کے چہرے کے تاثرات بالکل صاف دیکھے۔ اندازہ ہوا کہ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ پسٹل کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے ایک پہلوان نما گارڈ کو اشارہ کیا اور ایک واکی ٹاکی اس کی طرف اچھال دیا۔ تنومند گارڈ اس واکی ٹاکی پر کسی سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ابھی راجر نے سائیں کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر اس کے تمام چوکیدار ٹرسٹ کے گارڈز کے قبضے میں ہوں گے۔ غالباً 5 منٹ کی بات راجر کی زبان سے روانی اور بے دہانی میں نکل گئی تھی۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سائیں کی قائم کردہ تینوں پوسٹ اس کے گھیرے میں ہیں، دوسری طرف اس نے 5 منٹ کی بات کہہ دی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ٹرسٹ کے باقی گارڈز یہاں سے 2-4 میل کے فاصلے پر ہیں۔ اب راجر نے اپنے ساتھی کی طرف واکی ٹاکی پھینکا تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ واکی ٹاکی پر اپنے دیگر ساتھیوں کو بتایا جائے کہ سائیں کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے اور وہ لوگ بھی دندناتے ہوئے کھنڈرات میں پہنچ جائیں۔ میرے خیال میں یہ حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ اگر اب بھی میں خاموش تماشائی بنا رہتا تو پھر بہت کچھ ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ابھی 2-3 منٹ بعد مجھے یہاں سائیں علی اور اس کے دونوں کارندوں کی لاشیں نظر آتی، یا پھر میں سائیں علی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنتے دیکھتا، یا پھر کوئی ایسا منظر نظر آ سکتا تھا جسے دیکھنا میرے لیے محال ہوتا۔ میں قریباً پچھلے 10 منٹ سے عجیب و غریب پوزیشن میں تھا۔ میرا زیری جسم چھت پر تھا جبکہ بالائی دھڑ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ میں ریوالور ہاتھ میں لی روشن دان سے سائیں علی کے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ میری نگاہ اس پہلوان نما گارڈ پر تھی جو واکی ٹاکی پر مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ موت کے بے رحم ہرکاروں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا، میں نے واکی ٹاکی کا نشانہ لے لیا۔ 38 بور سے نہایت طاقتور ریوالور کی پہلی گولی واکی ٹاکی پر ہی لگی۔ واکی ٹاکی کو توڑ کر یہ گولی پہلوان نما گارڈ کے سینے میں گھس گئی۔ وہ تڑپ کر گرا۔ باقی تینوں گارڈز نے حواس باختہ انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ ان میں سے کسی کی نگاہ روشن دان کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ میں نے نہایت تیزی سے 3 فائر مزید کیے اور 2 گارڈز کی پیشانیوں پر موت کی بندیاں لگا دی۔ میرے دماغ میں چنگاریاں سی بھری ہوئی تھیں۔ چوتھا فائر میں نے خطرناک کنڈے ڈاگ کے بازو پر کیا۔ اس نے روشن دان میں میری موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا اور اب اس کا ہاتھ اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ گولی بھی تقریباً نشانے پر لگی اور ڈاگ اپنا بازو پکڑ کر ایک طرف کو جھک گیا۔ خبردار، کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کی توجہ روشن دان کی طرف ہو گئی۔ صرف سائیں تھا جو اپنے حال میں مست نظر آتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ایک دم اپنے ارد گرد سے لاتعلق ہو کر دور چلا گیا ہے۔ اس پر ایک کیفیت اکثر طاری ہو جاتی تھی۔ جینیفر چیختی ہوئی ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر بھاگنے کی ناکام کوشش کی۔ دروازہ لاک کیا گیا تھا۔ میں نے ریوالور کی چند زوردار ضربوں سے روشن دان کا شیشہ توڑ دیا۔ سائیں کے کئی ایک مسلح کارندے فائرنگ کی آواز سن کر سائیں کے کمرے کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سائیں کی زندگی خطرے میں ہے، وہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں۔
دوسری طرف میں نے راجر، ڈاگ اور اس کے ایک ساتھی کو مسلسل نشانے پر لیا ہوا تھا۔ وہ میرا نشانہ دیکھ چکے تھے اور میرا ارادہ بھی بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ دم بخود کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا۔ سائیں کے کارندے نہایت چوکس اور تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ انہوں نے پل بھر میں فائرنگ کر کے دروازے کا لاک توڑ دیا اور اندر گھس گئے۔ اندر کی صورتحال سائیں کے کمانڈوز نے سنبھال لی تو میں چھت سے کود کر ان افراد کی طرف بڑھا جو جیپوں کے پاس موجود تھے۔ سائیں کے کمانڈوز میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے تھے۔ صورتحال کی گڑبڑ کو محسوس کرتے ہی انہوں نے جیپوں کے قریب موجود افراد کو بھی نرغے میں لے لیا۔ میں نے ان کمانڈوز کو پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی اور دوڑتا ہوا واپس سائیں کے پاس پہنچا۔ یہاں فرش پر ان افراد کی خون چنکا لاشیں پڑی تھیں جو ابھی میرے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ کمانڈوز نے گارڈ سمیت راجر اور ڈاگ کو فرش پر اوندھا لیٹنے پر مجبور کر دیا اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یہ کمانڈوز اپنے کام میں ماہر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی کارروائی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ اتنے میں کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ یہ پروفیسر اللہ دیتا تھا۔ ہم بے اختیار بغل گیر ہو گئے۔ پروفیسر کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی روسی رائفل نظر آ رہی تھی اور وہ پرعزم دکھائی دیتا تھا۔ میں پروفیسر کو ایک طرف لے گیا۔ باقی سب باتیں تو بعد میں ہوں گی پروفیسر۔ پہلا سب کام یہ ہے کہ اپنے چوکیدار کمانڈوز کو ہوشیار کر دو۔ کیا مطلب؟ بستی کے گرد نگران پوسٹیں موجود ہیں؟ ہاں، 3 پوسٹ ہیں جو مشرق کی طرف ہیں۔ وہ تو بستی کی حدود کے اندر ہی ہیں۔ باقی دونوں 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہیں۔ ان تینوں پوسٹ پر اطلاع کر دو کہ وہاں موجود لوگ ٹرسٹ کے گارڈز کی طرف سے پوری طرح چوکس رہیں۔ کیا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی یہاں کچھ لوگ موجود ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے راجر کی زبانی خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بلکہ اصل گارڈز کی تعداد کچھ پیچھے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ہوں۔ اگر ان لوگوں کو یہاں ہونے والے ہنگامے کی اطلاع ہو گئی تو وہ پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اچانک سائیں کا ایک مسلح کارندہ آگے بڑھا۔ اس نے پروفیسر کو کوئی چیز پیش کی۔ میں چونک کر رہ گیا۔ یہ وہی واکی ٹاکی تھا جسے میں نے ریوالور سے نشانہ بنایا تھا۔ یہ واکی ٹاکی سگریٹ کی ڈبیا سے کچھ ہی بڑا تھا۔ واکی ٹاکی میں سوراخ کر کے گولی گزر گئی تھی، لیکن تعجب کی بات تھی کہ وہ چل رہا تھا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ٹوٹے پھوٹے واکی ٹاکی میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بڑی پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا۔ ہیلو ڈاگ، تم بول کیوں نہیں رہے؟ ہیلو ہیلو، کیا ہوا یہاں پہ؟ جواب دو ڈاگ۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے جب میں نے پہلی گولی چلائی تو مرنے والا پہلوان نما گارڈ واکی ٹاکی آن کر چکا تھا، اور اب شومِ قسمت واکی ٹاکی ابھی تک آن تھا اور یہاں ہونے والے سارے ہنگامے کی خبر ہوا کی لہروں کے ذریعے ان خوخار گارڈ تک پہنچ چکی تھی جو ان کھنڈرات کے آس پاس موجود تھے اور راجر کی طرف سے کسی دوسرے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ راجر ان گارڈز کو یقیناً ٹیڑھی انگلیوں کے ساتھ گھی نکالنے کے لیے ہی یہاں لایا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ راجر کے ساتھ آنے والے گارڈز کو ہنگامے کی خبر ہو گئی ہے۔ لیکن اگر… پروفیسر نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اسے خاموش ہونا پڑا۔ کہیں تھوڑے ہی فاصلے پر لائٹ مشین گن کا خوفناک برسٹ چلا تھا۔ ابھی برسٹ کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ کئی چھوٹے بڑے ہتھیار ایک ساتھ فائر ہونے لگے۔ سائیں نے دھمال ڈالنے والے انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ وہ پکار رہا تھا، شب بارات، پٹاخے پٹاخے! میں اور پروفیسر دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ 2-2.5 فرلانگ دور تاریکی میں چنگاریاں سے چھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نگران کمانڈوز کی دونوں پوسٹیں اسی جانب تھیں۔ لو، کام شروع ہو گیا پروفیسر۔ اب کیا ہوگا؟ سائیں سے کہو کہ اپنے مسلح آدمی کو پوزیشن لینے کا حکم دے۔ ٹرسٹ کے گارڈز کھنڈر میں گھسائے تو سب کو کھنڈر بنا دیں گے۔ پروفیسر دوڑ کر ایک دروازے میں داخل ہوا۔ وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک میگا فون تھا۔ وہ ایک جیپ کی چھت پر چڑھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ ٹرسٹ کے گارڈز خطرناک ارادے سے بستی کی طرف آ رہے ہیں، انہیں بستی میں گھسنے نہ دیا جائے۔ درحقیقت پروفیسر کے سلام سے پہلے ہی گارڈز سائیں کے کمانڈو صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ وہ آج تک جس کام کے لیے صحرائی درویش سے بھاری تنخواہیں وصول کرتے رہے تھے، وہ کام کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بے شک تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے تھے۔ انہوں نے ہتھیار تیار کر لیے اور دوڑ دوڑ کر مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالنے لگے۔ ایک لہیم شہیم شخص ان کمانڈوز کو چیخ چیخ کر گائیڈ کر رہا تھا۔ پوری بستی ہی جاگ اٹھی تھی۔ گورے، کالے، نوجوان، بوڑھے، مرد و زن سب لوگ گھروں سے نکل آئے۔ گاہے گاہے عورتوں کی سریلی چیخیں بھی سنائی دے جاتی۔ میں نے غریب صورت سیاہ فام نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا۔ وہ لوگ سائیں کی حیرت انگیز مہربانیوں سے فیض یاب ہوئے تھے اور اسے اوتار کا درجہ دینے لگے تھے۔ اس اوتار کے دشمن کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے اور اس دشمن کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جانا چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اپنے روایتی نیزے، ہتھیار، بھالے اور کلہاڑے وغیرہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ انہیں سائیں جی کی خاطر کیا کرنا چاہیے۔ سائیں نے ایک عقل بندی کی تھی۔ بستی کی چاروں جانب لوہے کی کانٹے دار باڑ لگوا دی تھی۔ مغاسہ کی زبردست تباہی کے مقابلے میں یہ باڑ کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی کچھ دیر تک تو حملہ آوروں کو روک ہی سکتی تھی۔
میں حالات کی نیرنگی اور تیز رفتاری پر حیران ہو رہا تھا۔ میں یہاں سائیں کے پاس صفدر کی وجہ سے آیا تھا۔ صفدر مگاسا کے شفا خانے میں نیم بے ہوش پڑا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ویرا کا غم تھا، ایسا غم جو اندرونی طور پر اسے تیزی سے توڑ پھوڑ رہا تھا۔ منابع کے بقول سائیں علی ویرا کے بارے میں کچھ بتا سکتا تھا، مگر یہاں آ کر سائیں سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ ایک اور ہی طرح کا چکر یہاں چلا ہوا تھا۔ بہرحال ایک تسلی مجھے تھی، مجھے اندازہ تھا کہ ٹرسٹ کے گارڈز ان کھنڈرات میں اندھا دھند نہیں گھسیں گے۔ اگر وہ لوگ سائیں علی کو بھی ماسٹر عسقی کے اغوا میں ملوث سمجھ رہے تھے تو پھر انہیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جس سے براہ راست یا بالواسطہ عسقی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔